خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ خارجی دہشت گرد اور سہولت کار کوئی بھی ہوں، کسی بھی عہدے پر ہوں، ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک اعلان۔ خارج کے سہولت کاروں کے پاس 3 راستے ہیں۔ پہلا، خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں۔ دوسرا، ریاست کے ساتھ مل کر اس ناصور کو انجام تک پہنچائیں۔ تیسرا راستہ، اگر دونوں آپشن پر عمل نہیں کرتے تو ریاست کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ 3 ماہ کے دوران دہشت گردی کے 70% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ سندھ اور پنجاب میں گورننس کی وجہ سے حملے نہیں ہو رہے ہیں۔ حکمرانی کے خلاف کی قیمت فوجی جوان اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ کے پی میں ہر سال قدرتی آفات آتی ہیں، پیسہ وہاں کیوں نہیں لگ رہا؟ سوال کیوں نہیں کرتے؟ اربوں روپے ملتے ہیں، سیکیورٹی استعداد کیوں نہیں بڑھائی جاتی؟ دہشت گردی کے خلاف باقی صوبے NFC کا 1% اپنا حصہ کاٹ کر دیتے ہیں، وہ کہاں لگ رہا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے آپریشن نہیں، بات چیت کریں۔ ایک فرد اور جماعت دہشت گردی کے خلاف بیانی میں رکاوٹ ہے۔ مجرمانہ بیانی کی قیمت فوج ادا کر رہی ہے۔ اپنی گھٹیا سیاست اور گمراہ کن ایجنڈے سے فوج کو دور رکھیں۔ فرد واحد کی ذات ریاست سے بڑی ہے تو قبول نہیں۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، وہ شخص یہ کہہ رہا ہے صوبائی حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو۔ اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے، آج نہیں ہیں، اور اس نے بات چیت کی، اس کا حال بھی دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہیں جن لوگوں نے آپ کے بچے مارے ان سے بات چیت کر لو۔ کیا ان سے بات کریں جو ہندوستان کے ساتھ دن رات بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں؟ بات چیت سے مسئلے حل ہوتے تو غزوات نہ ہوتے۔ غزوہ بدر میں بھائی بھائی کے سامنے تھا۔ اہم یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا باطل کے ساتھ۔ یہ جانتے ہیں دہشت گردی میں اخوان شہری ملوث ہیں۔ ریاست کہتی ہے اخوانوں کو واپس بھیجیں تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں بھیجیں گے۔ پاکستان کے عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کرتے رہیں گے۔ افغانستان بیس آف آپریشن کے طور پر پاکستان میں دہشت گردی کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں اور شواہد بھی۔ پاکستان پر کابل میں حملے کے الزام کے سوال پر DG ISPR کا جواب، کہا نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بیسز فراہم کرنا یا نہ کرنے کا فیصلہ افغان حکومت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو مقابلہ کیسے کرنا۔ دہشت گردی کی وجہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونا۔ بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اکسانا بھی ہے۔ بھارت دہشت گرد تنظیموں کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ مارکا حق میں بھارت کا منہ کالا ہوا، لیکن اس نے سبق حاصل نہیں کیا۔ اب بھارت پاکستان مخالف پراکسیز پر دگنی فنڈنگ کر رہا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے بچے ہیں، یہ وہ بہادر ہیں اس دھرتی کے جنہوں نے جان دی ہے آپ کے لیے۔ ان کی شہادتوں پہ، ان کی قربانیوں پہ کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شہیدوں کا ذکر کرتے ہوئے DG ISPR آبدیدہ، کہا یہ KP کے بچے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے جانیں قربان کی۔ شہداء پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں۔ بتایا خیبر پختونخوا میں 516 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ گزشتہ 10 سال میں رواں سال سب سے زیادہ خارجیوں کو جہنم حاصل کیا۔ رواں سال اب تک 10,115 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے، 970 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا۔ ہم خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل بہت مربوط اور اچھا ہے۔ جن کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ سابق DG ISI ہیں۔ سب کو اندازہ ہونا چاہیے اس معاملے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ DG ISPR نے بتایا یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے جس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے۔ افواج پاکستان میں دفاع کے لیے تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ کورٹ مارشل میں تاخیر کی پرواہ نہیں، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔
برطانیہ میں جھوٹا الزام لگانے کی سزا دی گئی، کیا ایسی کوئی مثال پاکستان میں ملتی ہے؟ ڈی جی آئی پی آر کہتے ہیں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا اور سزائیں دینے کے لیے طاقتور عدالت نظام کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں تو کوئی بھی کسی پر الزام لگا دیتا ہے۔ واقعات اور منصوبہ بندی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ افواج پر حملے، شہداء کے مقامات جلائیں اور پھر وہ بچ جائیں تو اس ملک کے عدالت نظام پر بڑا سوال نشان ہے۔ افغان وزیر خارجہ دلی میں بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں، کیا بھارت کی اجازت سے مذاکرات کریں گے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ افغان وزیر خارجہ بھارت سے اجازت لے کر مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں۔ بھارت شکست کی خفت مٹانے کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہا۔ کالعدم ٹی ٹی پی سے حساب برابر کریں گے، پھر دیکھتے ہیں افغان حکومت کیا کہتی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ سکور سیٹل ہوگا اور ضرور ہوگا۔ دہشت گرد افغانستان سے آئے تو ہم ان کے پیچھے ضرور جائیں گے۔ بھارت افغانستان کے ذریعے بدلے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کو کابل کے راستے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بانی پیچائی نے نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر کے ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ بانی پیچائی کی بلیک میلنگ کی کوشش کا بھی جواب دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی صوبائی پارلیمانی پارٹی میں بڑی شدید گروپنگ ہے، تو اس میں بہت زیادہ اختلافات، اس بات کے چانسز ہیں کہ پارلیمانی پارٹی گروپنگ کا شکار ہو کے کوئی ایک گروپ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی میں بہت گروپنگ ہے۔ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا ایک گروپ الگ ہو جائے۔ 20-30 لوگ الگ ہو گئے تو انہیں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ رانا ثناءاللہ کے پروگرام اعتراض میں گفتگو کہا سلمان اکرم کے بقول علی امین بانی کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے، اس لیے ہٹایا۔ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ بیڈ گورننس اور کرپشن ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کسی کی بھی حکومت ہو، انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ دہشت گرد جہاں بھی ہوں ان کا خاتمہ پاکستان کا حق ہے۔ افغانستان کو کہہ دیا ہے دہشت گردی اور تعلقات ساتھ نہیں چل سکتے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اجلاس آج سپہر 3 بجے طلب کیا جائے گا۔ اسمبلی اجلاس طلب کرنے کا اعلامیہ صبح جاری کیا جائے گا۔ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت کے مشاورتی اجلاس میں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلانے اور علی امین کے خلاف تحریک اعتماد پیش کرنے پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، صوبائی صدر جنید اکبر شریک ہوئے۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی، اسد قیصر، عاطف خان، مصدق عباسی کی بھی اجلاس میں شرکت۔ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اگر خیبر پختونخوا کی عوام کو تو بیوقوف نہ بنائیں۔ آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ سے لکھنا چاہیے، اور ہاتھ سے جو نا وہ لکھنے کی تکلیف جو نا انہوں نے صرف اپنے سائن اور اس کے نیچے تاریخ میں انہوں نے وہ کی ہے۔ ابھی تک تو جو سٹنگ وزیر اعلیٰ ہے وہ علی امین گنڈا پور ہی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے قانونی طور پر وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیا ہی نہیں۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ ٹائپ کیا گیا ہے، ہاتھ سے نہیں لکھا گیا۔ قانون کے مطابق استعفیٰ ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے۔ یہ یو آئی سینٹر کامران مسلح کے پروگرام سوالیہ میں گفتگو کہا علی امین گنڈاپور کے استعفے میں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کا ذکر کیا گیا ہے۔ بانی اب پی ٹی آئی کے چیئرمین ہی نہیں۔ علی امین گنڈاپور کم از کم خیبر پختونخوا کی عوام کو بیوقوف نہ بنائیں۔ نون لیگ کے رہنما اختیار ولی نے کہا علی امین 3 خواتین کی لڑائی کا شکار ہو گیا۔ وہ بشرا بی بی، علیمہ خانم اور مشال یوسفزئی کو بددعائیں دیتے رہیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کی اورکزئی میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی۔ 30 بھارتی اسپانسرڈ خارجی جہنوات سے آئی ایس پی آر کے مطابق کامیاب آپریشن دہشت گردوں کے ناپاک حملے کا بدلہ۔ آپریشنز کے دوران مرکزی سہولت کاروں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ 7 اکتوبر کو لیفٹیننٹ کرنل جنرل طارق، میجر طیب راحت سمیت بہادر افسران جامع شہادت پہنچ گیا تھا۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ پاک فوج بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم اور ثابت قدم ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔
पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, असलहे की नुमाइश, अवामी इस्तेमाल और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद, रावलपिंडी इस्लामाबाद के शाहराहें सील, पुलिस तैनात, जुड़वा शहरों में ताहुक्म सानी मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी, लोगों को नकलो हरकत में मुश्किलात का सामना। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज होने वाले LLB इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। IG पंजाब उस्मान अनवर ने लाहौर समेत सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलात चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई नहीं करने देंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। आज इस्लामाबाद कमिश्नर और दीगर हुकाम भी हमरा थे। वज़ीर मुमलिकत तलात चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा TLP एहतजाज के बजाय फसाद फैला रही है। गजा मुआहदे पर फरीकैन खुश हैं, तो इस एहतजाज की वजह क्या है? ये जत्था कील वाले डंडे और शीशे की गोलियों से हमला कर रहे हैं। 1 दर्जन से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जख्मी हुए। जत्था लाकर इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। इसराइली फौज मुतफ़िका लाइन से पीछे हटना शुरू, मुख्तलिफ इलाकों से फ़लस्तीनियों की शुमाली गजा वापसी शुरू। इसराइली फौज अब गजा की पट्टी के अंदर नई पोजीशंस पर मुंतकिल होगी। 72 घंटे के दौरान हमास तमाम यरगमालियों को रिहा करेगा। मुआहिदे के मुताबिक गजा में रोज़ 600 इमदादी ट्रक दाखिल होंगे। इमदाद की फराहमी और सीज़ फायर की निगरानी के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 अमरीकी एहलकार इसराइल में रहेंगे। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में मिस्र, कतर और तुर्किया की फौज भी शामिल होगी। दाएं बाजू के इंतहा पसंद वजीर की मुआहिदे की मुखालफत। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का अक़वाम मुत्तहिदा से ट्रंप गजा मंसूबे की हिमायत का मुतालबा। तीनों ममालिक ने मुश्तरका इलामी में ट्रंप की क़यादत और सालिसी ममालिक की काविशों को सराहा। यूरोपीय रहनुमाओं ने मिस्र, कतर और तुर्किया के सिफारती किरदार को खराज तहसीन पेश किया। इलामी में कहा गया, सलामती कौंसिल को मंसूबे की मुकम्मल तायद और अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। जंगबंदी के निफाज के साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इंसानी इमदाद पहुँचाई जाए। सदर ट्रंप का चीन के सदर शी जिनपिंग से मुजव्वज़ा मुलाकात मनसूख करने का इंदिया। दोनों ममालिक में तनाव बढ़ने का खदशा। खबरसां एजेंसी के मुताबिक चीन की जानिब से रेयर अर्थ मिनरल्स की बरामद पर नई पाबंदियों के ऐलान के बाद सदर ट्रंप ने रद्दअमल देते हुए कहा, मुलाकात का अब कोई फायदा नहीं। चीन के नए फैसले आज़ाद दुनिया के तमाम रहनुमाओं के लिए हैरान कुन है। अमेरिका भी जवाबी इक़दामात और सख्त टैरिफ आयद करेगा। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात रवामाम APEC इजलास के मौके पर मुतवक्किल थी।